مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ہاؤ ٹو بیکم immensely confident, because what I think that most important thing in life of a human is confidence. آپ کے پاس خود اعتمادی کا اتنا بڑا خزانہ ہونا چاہیے. اب وہ ہر جگہ پر اپلائی ہو جاتی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ پر اپلائی ہو جاتی ہے. ایک بندہ جو بہت بڑا کاروباری انسان ہے، ایک بندہ جو بڑا اچھا تعلیم یافتہ آدمی ہے، کوئی بہت اچھا استاد ہے، بہت اچھا شاگرد ہے، یہ چیز ایسی ہے جو ہر جگہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. تو کانفیڈنس کی سب سے بڑی کی کیا ہے کہ انسان کے اندر خود اعتمادی آ جائے. یاد رکھنا، if you want to become an immensely confident person, you must be immensely competent in that field. مفتی قاسم اتنے زیادہ خود اعتمادی کے ساتھ کیوں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ وہ جس کام، وہ جو ان کا کام ہے اس میں وہ ماہر ہیں. جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں ماہر ہو جائیں. اب آپ کی ذات سے چھلکتا ہوا کانفیڈنس دنیا دیکھے گی. حتیٰ کہ ایک ٹھیکیدار جس کو سب پتا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کیسے وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. آپ جو بات کریں کتنا بہترین جواب دے گا آپ کو. طنز نہیں کرتا، اس کی ذات اتنی مضبوطی ہوتی ہے، اس کو طنز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ گائیڈ کرتا ہے. کیونکہ جو کانفیڈنٹ آدمی ہوتا ہے اس میں فلو نہیں ہوگا نا. اس کو پتہ ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، اور یہ اس کو یقین ہوتا ہے یہ مجھ سے زیادہ نہیں جانتا، کیونکہ اس نے ایک گھر بنوانا ہے صرف، اور یہ روز 50 گھر بنا رہا ہے اور 30 سال سے بنا رہا ہے. تو بڑے اچھے انداز سے ڈیل کرتا ہے. آپشن جی آپ یہ اسے پتہ ہے یہ گوگل سے دیکھ کر آیا ہے، وہ آرام سے ڈیل کرتا ہے کہ جی یہ چیز کی یہ آپشن بھی ہے. اچھا تو جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے. بڑے پیار سے اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے. اب میں، آپ کو پتہ ہے میرا ایک میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے، مجھے تقریباً ساری بیماریوں کا پتہ چل ہی جاتا ہے کیا، لیکن میں ڈاکٹر نہیں ہوں. اب میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور ڈاکٹر سے بات کروں، ڈاکٹر میری بات سن کے پھسل جائے، ہاں سبحان بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے، میرے نزدیک ٹکے کا ڈاکٹر نہیں ہے وہ. اس کو تو کہنا چاہیے تھا، بڑے عزت سے کہہ دے کہ سبحان بھائی جو میں نے پرسکرپشن لکھ دی، جو ڈائگنوسس جو میں نے بیماری بنا دی ہے، میرے خیال میں یہ کنفرم ہے. سیکنڈ اوپینین پھر آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں. اب یہ پکا ہے، اب مجھے بھی ہوگا کہ واقعی یار دوائی اس کی لینی ہے. تو جب آپ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں نا، ناؤ نو بڈی ول بیٹ یو. You must be confident that I have learned a lot. I have covered the syllabus. میں نے نصاب اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہے، میں کانفیڈنٹ ہوں. اب فیئر کس بات کا؟ کیونکہ خود اعتمادی کا سب سے بڑا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور فیئر ہی ہے، کنفیوژن ہے جو کہ انسان کو کھوکھلا کر کے تباہ و برباد کر رہی ہے. اور خود اعتماد بندے کا فیئر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو سب پتہ ہے کنٹرول نہیں ہے آپ کا آگے پیپر کے اوپر، صحت پر نہیں ہے. آپ کو یہ ہے کہ پیپر سے ایک ٹاپر آئی اے ایس کی لڑکی ہے ادھر، یہ جس طرح ہمارا سی ایس ایس ہوتا ہے نا، آئی اے ایس ہوتا ہے، وہ اسے ٹاپ کیا تو اسے سی ایس ایس آئی اے ایس میں ٹاپ کیا تو اس نے کہا آپ کیا کرتی ہیں پیپر سے پہلے، تھوڑی دیر پہلے کیا کرتی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں میڈیٹیشن کرتی ہوں، میری امی نے مجھے سکھایا تھا کہ پیپر سے کچھ دیر پہلے نا میڈیٹیشن، مراقبہ. میڈیٹیشن کیا کرتی ہوں کہ سوچوں کو روکا نہیں جا سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اچھا سوچا جا سکتا ہے. اس وقت آپ 2-3 منٹ پہلے اپنے آپ کو کہیں، اونچی بولیں باقاعدہ کہ میں نے سب پڑھا ہوا ہے، میرے پاس اچھا کرنے کی طاقت بھی ہے، میں نے اتنے ڈھیر سارے امتحانات دیے ہیں تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اچھا اٹیمپٹ کروں گا اور میں صحیح کر لوں گا. ذہن کو اچھی سوچ دیں، زبان کو اچھے الفاظ دیں، ہاتھ سے اچھی تحریر نکل آئے. This world has been designed like that. آپ کو آبزرو کیا جا رہا ہے، سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایک ایک چیز دیکھی جا رہی ہے. کون بہانے کر رہا ہے، کون کام کر رہا ہے، کون بلیسنگ کو دیکھ رہا ہے، کون مسنگ کو دیکھ رہا ہے، کون کین ڈو کو دیکھ رہا ہے، کون کینٹ ڈو کو دیکھ رہا ہے، کون ایکسکیوزز دیکھ رہا ہے، کون ایفرٹ کر رہا ہے، کون منصوبے بنا رہا ہے اور بناتا ہی جا رہا ہے، اور کون جو منصوبے بنا کے اٹھتا ہے فوراً کام شروع کر دیتا ہے نہیں غور کیا جا رہا. اور جو بلیسنگز کو دیکھ رہا ہے، نعمتوں کو دیکھ رہا ہے، شکر کر رہا ہے. کین ڈو کو کہتا ہے جو میرے بس میں سب کر کے دکھاؤں گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا. اس کو نوازا نہیں جاتا، اٹھا کے دکھائے مجھے ایک بندہ جس نے مشن بنایا، پلان کیا اور سارے وسائل کے ساتھ اچھی سمت میں جا رہا ہے، ملتا نہیں اس کو. نا انصافی نہیں ہے. میں نے ان سپورٹس مین کی ریسرچز پڑھی ہیں، MIT پہ ہوئی ہیں، ساری بات ہے. یہ ویسے لوگ ہیں، ان پہ تحقیقات ہوتی ہیں، ان پہ PhDs ہوتی ہیں، اعلیٰ حضرت PhD ہوتی ہے.
ساری بات ایک پرسنالٹی ہے نا، تو یہ بھی پرسنالٹی ہے. پی ایچ ڈی کا مطلب ہوتا ہے اس بندے کی کامیابی کو کھنگالا جائے، ریسرچ کی جائے کہ کیا چیز اس کو کامیاب بنا گئی ہے تاکہ لوگ اس پہ عمل کریں. ایک کام ان سب سپورٹس مین کے اندر کامن پایا گیا. دیکھو میری بات سنو، جب میدان میں اترتے ہیں نا یہ کھلاڑی، یہ سارے ہی بہترین ہوتے ہیں کیونکہ اپنے اپنے ملک کا بہترین بندہ چن کے بھیجا گیا ہوتا ہے نا. جس طرح F1 ہے، F1 کے اندر جو گاڑی لے کر آ گیا نا وہ ٹاپ ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے. سٹریس سہنے کی تو ہے، کتنی تیز گاڑی چلے گی، موت ہوتی ہے. تو جیتا کون ہے؟ اب اس کی الگ کوالٹیز ہے کہ جب سبھی بیسٹ ہے تو ان بیسٹ میں بیسٹسٹ کون ہے؟ بیسٹسٹ کوئی ورڈ نہیں انگلش کا، دی بیسٹ کہہ لیں اسے. اس کی کوالٹیز الگ ہے. جیسے بندہ کہتا ہے نا گھوڑا لینا، آپ نے گھوڑا لینا تو یہ ریس کے لیے یہ گھوڑا ہے، چمکدار ہے، یہ بہادر ہے. کہتا سارے چھوڑ دو، مجھے صرف وہ گھوڑا دو جو ریس کے آخری 10 منٹ میں بھاگنا جانتا ہے. آؤ ادھر ذرا، سمجھے ہو؟ وہ پہلے سارے بھاگ لیں گے، وہ جب آخر میں سارے برابر ہو جاتے ہیں نا اس وقت کون جان لگاتا ہے؟ مجھے وہ بندہ دیں. اور وہ ضدی ہوتا ہے جیت کا، تب جان وہی لگاتا ہے. تو یہ لوگ کبھی بھی اگر پوائنٹ جیت جائے نا، یعنی ٹینس کے اندر راجر فیڈرر نے پوائنٹ جیت لیا ہے تو وہ اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے جیسے اس کی کوئی ذاتی چیز ہے. الگ نہیں ہے ٹینس اس کی ذات سے، اس کی ذات کا حصہ ہے، وہ سیلیبریٹ کرتا ہے. اب اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہوگا. اور جب وہ کوئی پوائنٹ ہارتا ہے وہ اس ہار کو 2 سیکنڈ 1 سیکنڈ میں فوراً پیچھے کر دیتا ہے. ٹکی نہیں ہو کے بیٹھ جاتا کہ میں ہار گیا، فیل ہو گیا، میں کیا کروں گا. فوراً کہتا ہے اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، اور فوراً اب کیا کرتا ہوں میں چیک کرتا ہوں، اب میں دیکھتا ہوں کیا کرتا ہوں. فوراً نیکسٹ کے لیے تیار ہو کے اٹیک کرتا. اور کیریئر ڈیسائیڈ کر لیں، ڈیسائیڈ یور کیریئر. ایک دم اس کے بعد آپ نے یہاں بیٹھنا تو نہیں ہے نا، چلے جائیں گے نا پھر یہاں سے، ادارے میں تو نہیں رہیں گے آپ. تو کیا کرنا ہے اس لائف میں جا کے؟ لائف ڈیسیژنس آر ویری امپورٹنٹ. پیسہ کہاں سے آئے گا، کتنی جگہوں سے آئے گا، میرے اخراجات کتنے ہیں، کون کون وہ جن کو پیسہ میں نے دینا ہے. یہ سب ڈیسیژنس بہت امپورٹنٹ ہے. پیسے سے تعلق کیا ہے میرا؟ ایک بندے کو نا ذرا بڑا چوڑا بندہ تھا، باڈی تھی، جسم مضبوط تھا. اس کو کہا جی آپ لکڑ آرا بن جائے میرا آ کے. وہ کہتا ٹھیک ہے جی میں لکڑ آرا بن جاتا ہوں. اس کو لکڑ آرے کو کلاڑی دے دی، اس نے درخت کاٹنے شروع کر دیے. پہلے دن اس نے 18 درخت کاٹے. اس کے مالک نے اس کی بڑی تعریف کی. اگلے دن وہ آیا، اس نے اور کوشش کی تو اس نے 14 درخت کاٹے. اس سے اگلے دن وہ آیا، اس نے اور زیادہ کوشش کی، بڑی توانائی لگائی تو اس نے 10 درخت کاٹے. اب وہ ڈی موٹیویٹ ہو گیا کہ پہلے سے زیادہ پرفارمنس بڑھنی چاہیے، میری کم ہو رہی ہے اور محنت لگ رہی ہے. وہ گیا مالک کے پاس، کہتا جی میں تو استعفیٰ دینا چاہتا ہوں. کہتا کیا وجہ ہے؟ کہا جی میری پرفارمنس گرتی جا رہی ہے، میں پریشان ہوں، میں مینیج نہیں کر پا رہا. تو مالک نے کہا کیا ہوا، محنت کر رہے ہو؟ کہاں؟ کہا کلاڑی تیز کی تھی. کہا نہیں وہ تو میں بھول گیا، میں تو بہت سخت محنت کر رہا تھا، کلاڑی تیز کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں تھا. So many of us have forgotten to become sharp. ہم سخت محنت تو کر رہے ہیں لیکن شارپ نہیں ہو پا رہے. تھوڑا رک کے اپنے آپ کو شارپ کرنا بڑا ضروری ہے. وہ کون سی ایسی خاص سکل ہے میری جس میں مجھے کنٹینیوس شارپن کی ضرورت ہے؟ میں نے وہ تصویر دیکھی، میرے پاس ہے، جب اساتذہ ٹیچرز نے کیلکولیٹر کے خلاف ریلی نکالی تھی. ریلی باقاعدہ احتجاج، اٹھا کے کیلکولیٹر تباہ کر دو، یہ کیا آ گیا. اب تو بولتے ہیں کیلکولیشن ہو جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ سکلز کو شارپ کریں. اگر استاد کو آج اس بات کا تھریٹ ہے، یہ جب کیلکولیٹر آیا تھا تب بھی استاد کو تھریٹ ہوا تھا، باقاعدہ تھریٹ ہوا تھا کہ استاد اب رہے گا نہیں کیونکہ سارا کام تو کیلکولیٹر کر رہا ہے. پھر اس کے انٹرنیٹ آیا، بڑا تھریٹ ہوا. اب اے آئی آ گیا، اور بڑا تھریٹ ہو گیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں استاد کیا کرے گا؟ استاد بہت سے کام کرے گا. اگر مشین ہماری طرح سوچ رہی ہے تو ہمیں پھر اور کام کرنے.
ہماری طرح لکھ رہی ہے، پینٹنگز کر رہی ہے، ہماری طرح سارا کچھ کر رہی ہے، ہماری طرح کے روبوٹس آ گئے. آج صبح کی خبر ہے چائنا نے بالکل 100% لیڈی ریسیپشنسٹ عورت کی شکل کے ساتھ کھڑی کر دی ہے. اب کتنی جابس فارغ ہو گئی ہیں صرف اسی خبر سے. اور آپ کے سرچ انجنز کے اندر جب آپ جائیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ ایک فتویٰ مانگتے ہیں، وہ ہر اسکول آف تھاٹ کا فتویٰ، ہر بندے کا فتویٰ کالم کی صورت میں دیتے ہیں آپ کو. اب آپ کیا کریں گے؟ کس طرح فٹ ہونا ہے؟ نیور سیٹل آن میڈیوکریٹی. ریمبر مائی ورڈ. اوسط پر، ایوریج پر ایڈجسٹ نہ ہو جانا. میں کراچی تھا، ڈاکٹر اشتیاق کے ساتھ بیٹھا تھا. YSCCBS کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کا ڈپارٹمنٹ پورے پاکستان میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ کہتا ہے ہماری اتنی ایڈ ملتی ہے، ہم اس ایڈ کے اوپر پھر آگے چلتے ہیں. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ابھی آپ کی میٹنگ کے بعد سوئٹزرلینڈ سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس بات پہ میرے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح گلوبل وارمنگ کو روکنا ہے، کیونکہ گندی ہوا ہو گئی ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ میتھین گیس ہے جو نکلتی ہے گائے کے منہ سے. جب گائے جگالی کرتی ہے تو اس کے منہ سے میتھین گیس نکلتی ہے. یہ انتہائی خطرناک گیس ہے، ہوا کو تباہ کر رہی ہے، آلودہ کر رہی ہے. کچھ بریڈز ایسی ہیں گائے کی، ایلیٹ بریڈز، بڑی اچھی نسل، جن کی میتھین کم نکلتی ہے بہت زیادہ، اور وہ آ رہے ہیں. جس طرح گائے جب ہوا خارج کرتی ہے میتھین گیس نکلتی ہے، ہوا کو خراب کرتی ہے. تو ایک گائے کی ہوا خارج کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، 1 ارب گائے ہیں دنیا میں جو اس بات کے اوپر ہیں کلائمیٹ چینج کے سائنٹسٹ. ان کے لیے تو بہت اہمیت کی حامل ہوگی نا. اب وہ لوگ آ رہے ہیں سوئٹزرلینڈ سے کہ ایسی بریڈز گائے کی پیدا کی جائیں جن کے منہ سے میتھین کم نکلتی ہے. اور جس طرح وہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹیمپریچر چیک کرنے کی گن ہوتی ہے جو کرونا کے اندر مارتے تھے، اسی طرح وہ گن ہے $15,000 کی، وہ گائے کے ماتھے پر مارے تو پتہ چل جاتا کتنی میتھین یہ نکالتی ہے. اب 250 ملین روپے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈالیں گے اور 250 ملین روپے پاکستان ڈالیں. تو ہم ایک سینٹر بناتے ہیں جس میں سارا سال گائے پہ ریسرچ ہوگی، کیونکہ اگر اس وقت گائے کی میتھین زیادہ نکل رہی ہے، جانور ہے، ہو سکتا ہے اس نے کوئی چیز ایسی کھا لی ہو یا اس کا پیٹ خراب ہو، تو پورے سال کی ریسرچ ہوگی. کہا سبحان بھائی یہ بھی کانٹریکٹ سائن ہو جائے گا اور میں اس کا گورنمنٹ آف پاکستان کا ریپرزینٹیٹو ہوں. فورینزک کے اندر اس کی مہارت ایسی ہے کہ چیف جسٹس بھی اس کے سائن دیکھے گا تو نہ نہیں کر سکتا پیپر کو کہ اس نے سائن کر دی ہے. اس سے جملہ بولا، کہا یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، باقی کراچی یونیورسٹی پوری ان کے جو ہیڈز ہیں یا اور کچھ ہے. کرے وہ اس بات پر ہے کہ دنیا فانی ہے اور ہم سب مر جائیں گے اور وہ مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. مذاقن کہہ رہا ہو. میں نے کہا فانی تو ہے، مرنے کا انتظار تو کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، غلط تو نہیں کر رہے؟ کہتا بس وہ انتظار ہی کر رہے ہیں کہ جاب ختم ہو تو ہم جائیں. مرنا تو ایک دن ہے، جینا تو روز ہے نا. تو جی کیسے رہے ہیں؟ یہ جینا جو ہے اس کا ایک انداز ہوتا ہے. جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس میں کیسی پرفارمنس ہے آپ کی. بڑے بڑے ہائی پرفارمرز آئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نے جو پڑھا ہے 10 لاکھ کلومیٹر کا ایریا فتح ہوا تھا. اس میں جنوبی عراق، افغانستان، اس طرح اس کے جو قریب قریب ایریاز تھے. تو حضور پاک کی زندگی مبارکہ میں آخری 10 سال میں ڈیلی کے 822 کلومیٹر اسلامی سلطنت میں شامل ہو رہے تھے. قناعت کسے کہتے ہیں؟ توکل کی ڈیفینیشن مجھے بتائیں نا. 822 کلومیٹر روزانہ سلطنت میں داخل ہوں کسی کی، قناعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں 25 لاکھ سے اوپر چلی گئی تھی نا. یہ تھوڑا ایریا ہوتا ہے، رشیا سے لے کے یہاں تک سارا ایریا اور اس سے بھی بڑا وہ ایک بندے کے پاس ہے. شہنشاہ اعظم تھے، وہ شہنشاہ تھے نا، اور تھے بھی عمر فاروق اعظم. ان کا تو سٹائل ہی اور تھا، کوئی بول کے دکھائے. تو قناعت کی ڈیفینیشن کیا مجھے بتاؤ. 10 عشرہ مبشرہ پڑھو ان ساروں کو، 7 ہائی رچ ہیں، 7 ان میں سے نا امیر ترین ہیں. قناعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ رک جانا، سیٹلمنٹ نہیں. اللہ کی نعمت کے لیے شکر کرنا اور آگے بڑھنا، اس نعمت کو حاصل کر کے اور لوگوں کو دینا، اس نعمت کے بارے میں دوسروں کو بتانا یہ بھی نعمت ہے دنیا میں، تمہیں نہیں پتا چل رہا، یہ بھی ہے. چیک آؤٹ جو اسائنمنٹ دے کے جا رہا ہوں آپ کو میں. اپنی سستی کو غلط قسم کے نام دے کر جسٹیفائی نہیں کر سکتے آپ.
आज से 5 साल बाद मिलूंगा मैं आपसे, पूछूंगा आपसे कहां खड़े हैं आप। आज के दिन लिख के जाएं अपने कागजों में, ये नोट्स में, दिल के अंदर, कि सुभान कह कर गया था। क्या डेट है आज? 20 दिसंबर 2030 को मिलेंगे हम। मुझे बताना इल्म, दौलत, शोहरत कहां तक पहुंची आपकी, कि ये कर लिया हमने। पेनिट्रेट कर जाओ, राह ढूंढो। आपके दिमाग ने 2 चीजें जो आपको बेची है वो इंतहाई खतरनाक है, इंतहाई महंगा झूठ उसने बेचा आपको। नंबर 1, तुम अभी तैयार नहीं हो। नंबर 2, अभी वक्त नहीं आया। कोई तैयारी नहीं होती, कोई ऐसा वक्त नहीं होता। उठो और करो बस। आज आपको सबको पता है कि ये ज़हीन है ज्यादा, ये कम ज़हीन है, ये बिल्कुल ही मीडियोकर है, ये नहीं पढ़ रहा। और कल कला जब एक ज़हीन तरीन आदमी देखेगा ना कि इस बंदे के तो कुछ था ही नहीं और आज कहां निकल गया ये, तो कितनी परेशानी होती देख के ये। और सबसे पहली बात आएगी, इसको तो अच्छा फैसला करना नहीं आता था, लेकिन मेरे इसमें फर्क क्या है कि मैं सोचता रह गया, मैं प्लानिंग्स करता रह गया, मैं बहसें करता रह गया। ये उठा, इसने प्लान बनाया, वो प्लान इतना अच्छा नहीं था क्योंकि इसका तो ज़हन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इसने उस प्लान पर अमल कर लिया। इसने मंसूबा बनाया, एग्जीक्यूट कर लिया, और आज ये कहां पहुंच गया। पहुंचना है, ये जरूरी है। इस दुनिया में जब आए हैं, पैदा हुए हैं, ठीक है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं है, तो राहें ओपन है। याद रखना, अगर आप में फोकस नहीं है, आपको हर चीज डिस्ट्रैक्ट कर देगी, अपने मकसद से हटा देगी। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, नज़्म ज़ब्त नहीं है, आपको छोटी छोटी बात के लिए मोटिवेशन चाहिए होगी, मुझे मोटिवेशन मिले तो मैं करूंगा। अगर आपकी बाउंड्रीज नहीं है, जो आएगा, जो दिखा देगा, जहां ले जाएगा, जो कुछ करा देगा आपको। अगर आप में सब्र नहीं है, छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा चढ़ जाएगा। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, आपकी जात को जो चाहेगा जैसे यूज करेगा। और अगर आप में सिस्टम नहीं है, निजाम नहीं आपने बनाया, आप ओवरबर्डन हो जाएंगे। जैसे कारोबारी बंदे से मैं कहूँ जी आपका फाइनेंस कौन डील कर रहा है, जी हम खुद ही कर रहे हैं। मार्केटिंग कौन डील कर रहा है, हम खुद ही कर रहे हैं। सेल्स कौन डील कर रहा है, हम खुद ही कर रहे हैं। इसका निजाम नहीं बनाया है। सोलो फ्लाइट होगी ना ये, अकेली फ्लाइट तो इतनी ऊपर नहीं जा सकती। हैव टू बिल्ड। और ये टीम बनाने की बेहतरीन जगह ये है, याद रखना, मार्क ज़करबर्ग ने छोड़ दी थी यूनिवर्सिटी, आईवी लीग के अंदर था वो, अमेरिका की टॉप 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं ये, टॉप 7 स्कूल्स हैं, हर बंदा नहीं जा सकता वहाँ पे, वहाँ पढ़ता था, उसने छोड़ दिया। क्योंकि ना आप लोगों को पता है, तू अच्छा बोलता है, तू अच्छा लिखता है, तेरे यार अब्बू बड़ा अमीर है, अब ये टीम बन जाती है, सबसे अच्छी टीम यहाँ बनेगी। इसके बाद ये टीम बिल्डमेंट उस तरह की नहीं हो पाएगी। अभी अगराज़ो मकासद मतलब इतने नहीं है। छोड़ दिया था, उसको नजर आ रहा था। फेसबुक पहली सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं, उससे पहले भी वेबसाइट थी, लेकिन उसने क्या काम करके दिखाया। इलॉन मस्क के साथ जितने 18 लड़के पढ़ते थे, हॉस्टल में थे, 18 के 18 अरबपति हैं आज। वो सबकी उड़ान उतनी रही, इकट्ठे थे, ग्रुप बन गया, व्यूज शेयर होते थे। टॉपिक्स चेक करो, आप किस टॉपिक पे बात करते हो। छोटे छोटे जो जहन वाले लोग हैं, जो छोटी बात करते हैं, रहे उनके साथ, ये नहीं मैं कह रहा उनको छोड़ दें, उनको समझाने की कोशिश करें। नहीं मानता तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। ये जब हवाई जहाज उड़ता है ना, जो रॉकेट जाता है स्पेस में, उसके नीचे ना बूस्टर लगे होते हैं जो उसको लेके जाते हैं। बहुत तेज़ एनर्जी निकलती है, ऊपर जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वो बूस्टर गिर जाते हैं। अब उन बूस्टर्स ने ऊपर नहीं जाना होता, अब वो जहाज़ फिर ऊपर निकल जाता है और बूस्टर गिर जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो बूस्टर की तरह होते हैं। उनका साथ एक हद तक ही होता है, उसके बाद आगे अगर जाना हो ना, उनको छोड़ना बड़ा ज़रूरी होता है, वरना उनकी वजह से आप लाइफ में स्टकअप हो जाते हो। अब उसको छोड़ देना, तकलीफ बड़ी होगी, उस रिलेशन को छोड़ते हुए दर्द बड़ा होगा, टूट जाएंगे अंदर से आप, लेकिन तरक्की के लिए वो छोड़ना बड़ा जरूरी होगा, वरना तरक्की नहीं हो पाएगी। एक बंदे ने मुझसे पूछा ना कि ये जब हम ऊपर निकल जाते हैं, तरक्की हो जाती है, कभी कभार लोग इतनी मेहनत भी करते हैं लेकिन बेस्ट टाइम बेस्ट लक भी हो जाता है, किस्मत में लिखा होता है, कोई टाइमिंग ऐसी मिल जाती है, वो बंदा ग्रैस्प कर लेता है तो आगे निकल जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं,
میں نے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے نا جس جگہ سے آپ چھوٹے تھے نا جہاں پہ، اس جگہ کو چھوڑیں آپ، کیونکہ نا وہ جگہ ہے جنہوں نے آپ کو ابھرتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے آپ کو کچھ بنتے ہوئے دیکھا ہے، وہاں سے سب سے زیادہ طنز آتے ہیں، وہ تم کیا کر لو گے، تم نے کیا کر لیا، خاندان والے وہ لوگ وہ اس جگہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، عام طور پہ وہ لوگ چلے جاتے ہیں، کسی اور بڑی لوکیلٹی میں رہائش کر لیتے ہیں، وہ مکس اپ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اپنی زندگی میں جتنے موٹیویشنل سپیکرز آپ نے سنے ہوں گے، ساری باتیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یاد رکھیے گا، غلط نہیں کہہ رہے، وہ صرف باتیں ہی ہیں تو باتیں ہی ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ لکھ لیں، اس میں سے 10% پر بھی عمل کر لیں گے نا، صرف 10% میں کہہ رہا ہوں آپ کو ایکسل کر جائیں گے آپ۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ میں سے نا ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوگا ضرور۔ کیا ٹیسٹ ہے آپ کا؟ آپ کو اس بات کا پتہ ہے؟ وٹ از یور ٹیسٹ، وٹ از یور انر کیپیبلٹی، آپ کے اندر خاص صلاحیت کیا ہے؟ دورہ حدیث کے بعد ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے، تو وٹ از دیٹ اسپیشلٹی۔ ایک تو ماحول بنا ہوا ہے نا کہ ٹیچنگ کی طرف ہی جانا ہے، اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے پیشے ہیں، بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں، اپنا کاروبار ہے، اور کسی اور ادارے میں ٹیچنگ ہے۔ دعوت اسلامی کی اندر ٹیچنگ کی اپرچونٹیز اتنی زیادہ نہیں ہوں گی، ادارے محدود ہیں، لوگ بہت زیادہ ہیں، ہزاروں لوگ نکلیں گے فارغ ہو کے نا دورہ حدیث سے۔ کتنے نکلتے ہیں ہر سال؟ تو 2000 بندے اور ادارے دیکھ لیں آپ، پھر نہیں ہو پائے گا نا اتنا۔ تو کیا آپشنز ہیں؟ آپشنز لکھی ہیں، کوئی بڑوں سے بات کی ہے اس حوالے سے؟ کارپوریٹ سیکٹر میں جا کے کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے، پھر اس میں سے میں نے کیا کچھ کرنا ہے، 24 گھنٹے میں کتنا کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں کی ہوئی تو اس کو پلان کریں۔ پیسے سے کیا رشتہ ہے آپ کا؟ کتنے پیسے چاہیے، فوراً کتنے چاہیے، مہینے میں کتنے چاہیے، وہ کیسے آئیں گے؟ تعلیم مکمل ہو جاتی ہے تو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، گھر سے بھی اور اپنی بھی، کہ اب کچھ کرنا ہے۔ تو ایک تو ہوتا ہے ٹیسٹ، بندہ ٹیسٹ کے مطابق کام کرے تو بڑا اچھا ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے آپ کی زندگی میں، اپنے آپ کو خود جواب دینا ہے، وہ کون سا کام ہے جو دوسرے لوگ 2 گھنٹے میں کرتے ہیں، آپ 10 منٹ میں کر لیتے ہیں؟ وہ کون سا کام ہے جس کے اگر آپ کو پیسے بھی نہ دیے جائیں، مرتے دم تک آپ وہ کام نہیں چھوڑیں گے، کرتے رہیں گے؟ وہ کون سا کام ہے جس کام کو کرتے وقت آپ پورے طریقے سے کھب جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، آپ کو دنیا جہان کی فکر نہیں رہتی؟ وہ کون سا کام ہے؟ اور وہ کون سا کام ہے جس کے بارے میں اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ نے فیل نہیں ہو سکتے، اس میں فیل کی آپشن نہیں ہے، آپ کامیاب ہی ہوں گے، تو وہ کون سا کام ہے جو آپ کہیں گے میں کرتا ہوں، یہ سب سے پہلے میں یہ کام کروں گا؟ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، یہ آپ کا شوق ہے۔ اگر کوئی شوق کے پیسے دینے کے لیے تیار ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تیار نہیں ہے تو بس دیکھیں مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ پیسہ ہے، اس کام میں پروموشن بھی ہے، عزت بھی ہے، حلال بھی ہے، انگیجمنٹ بھی ہے، نالج بھی مل رہا ہے، فوراً سائن ان کر کے وہ کام شروع کرو، فوراً۔ جیسے آئی ٹی کی فیلڈ ہے، بہت بڑی فیلڈ ہے۔ آئی ٹی کی فیلڈ کا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آئی ٹی انجینئر بن جاؤ، آئی ٹی کی فیلڈ کا مطلب ہے کہ اینٹیں اٹھانے والا مزدور بھی اپنی مزدوری کو آئی ٹی سے ریلیٹ کرے، انجینئر بھی اپنی انجینئرنگ کو آئی ٹی سے ریلیٹ کرے، ڈاکٹر بھی اپنی ڈاکٹری کو آئی ٹی سے ریلیٹ کرے، اور ایک عالم دین بھی اپنے علم کی تحصیل کو اور اس کے پھیلاؤ کے لیے آئی ٹی کو یوز کرے۔ ایک تاجر نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر آج آپ کا کاروبار ہے اور وہ آن لائن نہیں ہو رہا، آپ تو بچ جائیں گے، آپ کا پوتا اس کا نوکر ہوگا جس کا آن لائن کاروبار ہوگا۔ نہیں، چائنا میں وہ جو ایجنٹ ہاسپٹل ہے، لکھنا ذرا چیٹ جی پی ٹی پہ، ایجنٹ ہاسپٹل ان چائنا، آپ کو پتا چلے گا، 40 روبوٹس ہیں، صرف 300 بیماریوں پہ ان کو ٹرین کیا گیا، 10 لاکھ پیشنٹس کے اوپر، اور وہ ہیومن لیس
جگہ ہے, ادھر انسان کوئی نہیں ہے. انجیکٹ کرنا ہو اور انجسٹ کرنا ہو, یعنی ٹیکہ لگانا ہو یا بیماری کا پتہ کرنا ہو, سارا کچھ مشینیں کر رہی ہیں. اور پہلے آپ وہ ایکس رے لگاتے تھے تو ایکس رے پہ کالا کالا ہوتا ہے نا, وہ تو مطلب کون سے ڈاٹس ہیں, کون سے لیجنز ہیں, کون سے اسٹرکچرز ہیں, سپوٹم پھنسی ہوئی ہے, انفاق ہو گیا ہے, سینہ خراب ہو گیا ہے, ٹی بی ہو گئی ہے, خالی بلغم ہے, ویزنگ آ رہی ہے, سینہ چل رہا ہے. وہ ایک ڈاکٹر لگاتا تھا اور 10 سال کے تجربے کے بعد بتاتا تھا یہ کیا ہے. اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اے آئی کے اوپر رکھتے ہیں آپ, وہ ان جگہوں کو پیلا کر دے گی, کالا کر دے گی, لال کر دے گی, اور آپ کو بتا دے گی. گیا ڈاکٹر فارغ, گیا نا اس حال میں, تو گیا. تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے, اڈیپٹ کریں گے, کیا چیز آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے. بٹ ڈسٹنکٹیولی میک یو ہیومن. آپ انسان کی جو خاصیتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہیں آپ میں ہیں, وہ والی بات جو کہ مشین سے آپ قابو میں رہ سکتے ہیں. ایک تو ہے نا کہ آپ چپکے سے جائیں, ڈس کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے چھوٹے سے جامعہ میں پڑھانا شروع کر دیں, صبح شام پڑھاتے رہیں اور اپنی لائف میں گزار لیں. دس از ویری گڈ, اٹ از آلسو گڈ. اور کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تحریک سے وابستہ ایک فرد, جو تحریک اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ خبریں بھی سنا رہی ہے, جس تحریک کے اندر اے آئی کا الگ سے ڈپارٹمنٹ بھی بن چکا ہے, جس تحریک کا پھیلاؤ امریکہ انگلینڈ میں بھی ہے, جہاں پر اے آئی کی بات نہیں کریں گے تو آپ کو اکانومی سے کک کر دیں گے, اس تحریک کا رکن بھی ہوں میں اور اسٹوڈنٹ بھی ہوں میں. اور اتنے فتنوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے میں نے گرتے ہوئے دیکھ لیا ہے کہ شاید ہی کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بچا ہو. ایسی حالت میں جب ذمہ داری بھی میری زیادہ بڑھتی ہے تو میں نے کیا کرنا ہے. اب جو اس پرپس کے ساتھ آگے بڑھے گا نا, اس کو تو میری باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ میری پارٹیسپیشن کیا ہے, وٹ از مائی پارٹیسپیشن. وہ جب ان بڑے بڑے تعلیمی اداروں کو کھنڈر بنتا ہوا دیکھے گا, جس بھی انسان کو ملے گا ہر ایک کو پائے گا کہ یہ اپنی ورژن کے اندر کیا باتیں لے کے بیٹھ گیا ہے, تب وہ دیکھے گا تبلیغ کا طریقہ کار کیا ہے. گراؤنڈ بدلے گا, اپنا جگہ بدلے گا, سوچ بدلے گا, ورکنگ سٹائل بدلے گا. کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ اور کمپٹیشن میں رہنا چاہیے. ایک سانپ تھا نا, وہ جگنو کا پیچھا کر رہا تھا. جگنو نے رک کر کہا, سانپ بھائی, نہ تو میں آپ کی غذا ہوں, اس فوڈ سائیکل میں تو آتا نہیں آپ کے, اور نہ میری کوئی آپ سے دشمنی ہے, تو کیوں آپ میرے پیچھے ہیں. سانپ کہتا, دیکھ واقعی تو میری غذا کا حصہ نہیں ہے, نہ میری تیرے سے کوئی دشمن, مجھے تو سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, بس مجھے تیرا چمکنا پسند نہیں ہے. جگنو تھا نا وہ, اب تو جگنو نہیں ہوتے. جگنو جو فائر فلائز اب ختم ہو رہی ہے, نسل ہی ختم ہو رہی ہے, ایکسٹنکٹ ہو رہی ہے. یہ آپ میں سے شاید ہی کسی نے دیکھا, میں نے دیکھے ہوئے. اب یہ جگنو تھا, وہ دم اس کی چمکتی تھی, تو اس کے پیچھے سانپ پڑ گیا. وہ کیا اسے کہہ رہا ہے, مجھے تیرا چمکنا نہیں پسند, بس. تو آپ کی زندگی میں بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ کا چمکنا نہیں پسند, بس یہ چمکے نا, آپ چمکیں گے تو انہیں پتہ نہیں کیا ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ لوگ بہت بڑی نعمت ہے آپ کی زندگی میں, یہی آپ کو آگے لے کے جائیں گے. میں کھڑا ہوا تھا ایک ایگزیبیشن میں, تو وہاں پہ بندے نے آئیڈیا پچ کیا اپنا, بتایا میں یہ کروں گا وہ کروں گا. وہ دو لوگوں نے کہا اس کا منہ دیکھ کیا کریں گے. اس کو ایسی, اس سے کچھ نہیں ہوا, ان کی بات سے اس کے اندر ایسا کچھ پیدا ہوا, 5 سال میں اس سے سیٹ اپ کھڑا کر کے دکھا دیا. کہتا ایسی تیسی, انہوں نے ایسے کیوں کہا. سانگ شو شو کر کے نام ہے اس بندے کا, وہ چائنا میں پیدا ہوا تھا. اور چائنا میں وہ پیدا ہوا, کہتا کہ میری زندگی کے پہلے 4 سال ایسے تھے کہ ہم نے موت کو بہت قریب سے دیکھا. ہماری سروائیول, ہمارا ریفیوج, ہمارا رہنا کھانا پینا چھوٹی سی کٹیا میں تھا, اور بھی ڈھیروں لوگ اس کٹیا میں رہتے تھے. چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا, بندہ مر جاتا تھا, کیونکہ علاج کے پیسے ہی نہیں تھے, کوئی ہماری بات نہیں سنتا تھا. میں نے بھوکے لوگوں کو بھوک سے مرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. کہہ رہا تھا موت کو تو انکاؤنٹر کرتے تھے روز ہم, اور ایسی حالت میں اس نے زندگی کے پہلے 4 سال گزارے. تو ایک نا ڈائری تھی ان کے قبیلے کے کسی کے پاس, جس میں قبیلے کے لوگوں کے نام لکھے ہوتے تھے. یہ وہاں گیا, اس طرح کا ڈائری دکھائے, ڈائری میں اس کے ماں باپ کا نام بھی لکھا ہوا تھا, آگے کچھ لکھا نہیں ہوا تھا, صرف نام لکھا تھا. کہا میرے ماں باپ کے نام کیا کہ نام کام کیوں نہیں لکھا کوئی. کہا غریب گھسیارے ہیں, انہوں نے کیا کام کرنا ہے, اس لیے ہم نے نہیں لکھا. دل پہ لگی بات, اس کے دل پہ لگی بات کہ اس نے یہ بات کیسے کہہ دی میری لینیج کے بارے میں. اب یہاں یہ بات یاد رکھو
تعریف کرنے والے 4 کم ہو جائیں نا ٹھیک ہے، جلنے والے کم نہیں ہونے چاہیے. جیب میں دھن ہو یا نہ ہو، دل میں لگن ضرور ہونی چاہیے. آندھی چل رہی ہو دل میں، وجود میں طوفان آیا ہو، ٹک کے نہ بیٹھے. 1992 میں سانگ چلا گیا امریکہ میں، ہارورڈ سے اس نے پی ایچ ڈی کی، اور اس کے بعد یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے اندر وہ اے آئی کے استاد کے طور پہ گیا. اس کے نام پہ سب فنڈنگ کرتے تھے. آج ڈیپ سیک اور چیٹ جی پی ٹی کا جو گراؤنڈ ورک بنا اسی نے بنایا تھا. اے آئی کا ٹاپ کا سائنٹسٹ بنا، اور پھر چپکے سے ایک دن نکلا، 1 وے ٹکٹ اس نے کرائی اور چائنا دوبارہ آ گیا. چائنا میں آتے ساتھ اس کو اے آئی کا ہیڈ بنا دیا گیا، 2 یونیورسٹیز کا ڈین بنا. اور آج چائنا کی کتنی پروگرس آئی میں دیکھا آپ نے، چائنا بہت آگے. یعنی نیچر میگزین ہے جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ اہم میگزین ہے نیچر، نمبر 2 پہ سائنس ہے، اور نمبر 3 پہ لینسٹ ہے. لینسٹ میڈیکل کا ہے. نیچر میں سب جو تحقیق نیچر میں چھپ گئی وہ کریڈیبل ہے، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں اور آ سکتا. اور نیچر پہ چھپی ہوئی تحقیق کے مطابق 87 کرٹیکل ٹیکنالوجیز میں سے 87 اہم ترین ٹیکنالوجیز جو دنیا کی ہیں ان میں 68 میں چائنا نے امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہوا ہے. ٹرمپ جو اس وقت منتیں کر رہا ہے دنیا کی کہ ہمیں ریئر ایلیمنٹ دے دو، ریئر ایلیمنٹ دے دو، یہ ریئر ایلیمنٹ، نایاب ایلیمنٹ، یہ 17 ایلیمنٹس ہیں جو کیمیکلی تقریباً سملر ہے. یہ اتنے نایاب نہیں ہیں لیکن ان کو زمین سے نکال کے ریفائن کرنا، الگ الگ کرنا بہت مشکل ہے. اور یہ ٹیکنالوجی کی ہارٹ بیٹ ہے، ٹیکنالوجی کا دل ہے. یہ F-35 دنیا کا وہ طیارہ ہے جو سب سے اہم ترین ملٹری ایئر کرافٹ ہے. اس کے مقابلے میں کوئی جنگی طیارہ نہیں ہے. اس کے اوپر 400 کلو گرام ریئر ارتھ لگتی ہے اس کا کیموفلاج بنانے میں، اس کی موٹر بنانے میں، اس کا بنانے کے اندر. اور چائنا اس میں دنیا کا اتنی آگے ہے، اتنی آگے کہ ابھی امریکہ سارے کام چھوڑ کے بھی ریئر ارتھ پہ پڑ جائے نا 5 سال لگیں گے چائنا کے برابر آنے میں. اس کو وہ آ گیا ٹیکنالوجی لے کے. تو ٹرمپ نے ایکشن لیا تھا، کہا تھا تم لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا یہ نکل رہا ہے، اس کا ذہن بن رہا ہے. تو اس سے پوچھا کیوں آئے، کہا بس وہ جو کتاب تھی نا ماں باپ والی اس میں نام لکھوانا تھا اپنا. جب بھی کسی کامیاب آدمی کو آپ دیکھیں نا فوراً گیس کر لینا کہ خاندان میں پیڑھیاں چلتی جا رہی تھی، بس اس کی نسل جب آئی نا اس نے طے کیا کہ وہ نہیں ہوگا جو ہوتا رہا ہے، کچھ نیا کرنا ہے. جس بھی کامیاب آدمی کو دیکھیں وہ دینی طور پہ ہے، دنیاوی طور پہ، وہ ایک اٹھتا ہے جو کہتا ہے اب نہیں وہ ہوگا جو ہو رہا تھا. سم تھنگ چینج ول بی دیئر. اور چینج وہ دکھاتا ہے، نظر آتا ہے چینج.